کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور اس ذرائع ناچیز کے ساتھ الحمدللہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ سفر جاری و ساری ہے، اور آج ایک نئے عنوان، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جناب، آج ہم بات کرنے والے ہیں، گزشتہ چند ویکس پہلے ہم نے بات کی نکاح کے تعلق سے۔ نکاح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ پاکیزہ بندھن ہے کہ جو دو خاندانوں کو جوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے حالات ہیں، سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے ہیں کہ نباہ ممکن نہیں ہے، تو جناب شریعت پھر اس بات کی اجازت دیتی ہے اور مرد کو اختیار دیتی ہے کہ اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی نکاح کی صورت میں جس تعلق کو میاں بیوی نے یعنی زوجین نے، ایک عورت نے اور ایک مرد نے تعلق کو قائم کیا تھا، اسے اب آئندہ کی زندگی میں طلاق کی صورت میں جناب ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس تعلق کو توڑ دینا طلاق ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے تعلق سے۔ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ فعل نہیں ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے، اور جناب اس کے حوالے سے اس کی جو اقسام ہیں، طلاق صریح کیا ہے، پھر الفاظ کنایہ کیا ہیں، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ سلام عرض کرتی ہوں عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، اور دعاؤں کے بعد جناب میں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ خوش نصیبی ہے ہماری، اور آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے پھر اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آج سے آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث، استاد العلماء، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری آن بی پر براہ راست رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اس موقع پہ جناب ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج ہمارا موضوع ہے طلاق، یعنی ہم طلاق کے احکام سیکھ رہے ہیں، اور آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی میں سوالات کی سمت بڑھ رہی ہوں، اور عالمہ صوبیہ شاکر میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں طلاق کا جو ذکر ہے وہ کس طرح ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے طلاق کہتے ہیں نکاح کی پابندیاں اٹھا دینے کو، اور یہ معنی اور مفہوم لفظ طلاق تطلیق کے ساتھ یعنی بیان کیا گیا ہے، باب تفعیل کہلاتا ہے۔ اس کے افعال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے الفاظ کو قرآن کریم میں استعمال فرمایا، اور نتیجہ اور معال کے طور پر دیکھیں تو یہ زوجین کے درمیان تفریق ہے، تو لفظ طلاق کے علاوہ بھی دیگر الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو پیش فرمایا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 میں اللہ تعالیٰ نے ایلا کا ذکر فرمایا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الذین یؤلون نساءہم، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی ازواج کے ساتھ تعلق جسمانی قائم نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں۔ اس کا مال اور نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے، یا تو وہ قسم توڑیں گے اپنی اور کفارہ دینا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن کی ایک صورت بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سے ہی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی اگر ایلا کر کے تم طلاق کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ ذوات الحیض، یعنی ایسی خواتین جن کو طلاق ہو گئی ہے اور ان کو باقاعدہ مینسز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی عدت کا حکم بیان فرمایا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاقیں دو ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے احکام مختلف بیان فرمائے ہیں،
مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ زوجہ کو اپنے پاس روک لے تو بھلائی کرتے ہوئے اسے روک لے، اور اگر وہ اسے نہیں رکھنا چاہتا تو اسے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے۔ اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دونوں اس بات کا مطلب ڈر رکھتے ہیں یا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، بیان کردہ حقوق کی احکامات کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، تو عورت کے لیے بھی یہ چیز جائز رکھی گئی ہے کہ وہ کچھ مال دے کر اور طلاق حاصل کر سکتی ہے، جسے خلا کرنا کہتے ہیں، اور یہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر مرد نے عورت کو اس کے بعد تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں حلالہ کا بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے اور اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ 3 طلاقوں سے طلاق مغلظہ قائم ہو جاتی ہے، جس میں اگر رجوع کرنا ہو تو وہ حلالہ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی مذمت بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی یہاں پہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ جب عورت کو طلاق دیتے، عدت ختم ہونے والی ہوتی، دوبارہ رجوع کر لیتے اور اذیت کا سلسلہ جاری رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کس سے منع فرمایا بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا وہ عورت کے اولیاء کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جیسے اگر 3 سے کم طلاقیں ہو گئیں اور اب عورت بھی رجوع کرنا چاہتی ہے اور شوہر بھی رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت کے اولیاء اس بات کے لیے راضی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، ان کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، اور شوہر اولین حقدار ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے رجوع کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے جواز کو بھی بیان فرمایا کہ اگر صرف نکاح ہوا اور اس کے بعد تعلق جسمانی قائم نہیں ہوا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی، اس طرح کے معاملات یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور طلاق دے دی جائے تو یہ بھی بالکل جائز ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر آدھا مہر دینا لازم آئے گا، اس کا بھی احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا کہ طلاق دینے کا بہترین وقت کیا ہے، تو فرمایا کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کے پاکیزگی کے ایام میں انہیں طلاق دو۔ طلاق کے علاوہ لیان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک ہے، پورا اس کا پروسیس بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیان فی نفسی طلاق نہیں ہے، لیکن حاکم اسلام اس کے بعد یعنی جب لیان ہو جاتا ہے تو زوجین کے مابین تفریق کروا دیتا ہے، اور یہ بھی ایک طلاق بائن بنتی ہے۔ تو یہ کچھ اجمالی بیان تھا جو کہ زوجین کے درمیان تفریق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اجمالی بیان کے تعلق سے تو ناظرین بات ہوئی ہے، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ طلاق کنایہ اور طلاق صریح کہا جاتا ہے نا، صریح الفاظ سے، کنایہ الفاظ سے طلاق دی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صریح اور کنایہ الفاظ طلاق کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ طلاق صریح سے مراد ہوتا ہے ایسے الفاظ سے طلاق دینا جو خاص طور پر طلاق کے لیے ہی بنائے گئے، یعنی طلاق میں ہی مستعمل ہے، جیسے کہ لفظ طلاق۔ اس سے طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، یعنی طلاق رجعی سے مراد یہ کہ اگر شوہر نے 3 سے کم طلاقیں دی ہیں تو بغیر نکاح کے بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ جبکہ طلاق کنایہ سے مراد یہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق دینا کہ جو خاص طور پر طلاق کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے، جیسے کہ لفظ آزاد ہے، یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پہلے کے دور میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آزاد کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور آج کل جیسے شوہر ہے مثلاً بیوی کے گھریلو جو کام کاج ہیں اس میں دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ منہمک رہتی ہے، اپنے اوپر توجہ نہیں دے پاتی، اس کے لیے کوئی ملازمہ ارینج کر دے، کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، کاموں کی جو برڈن ہے اس سے آزاد کر دیا۔ تو اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو لفظ آزاد طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو طلاق بائن ہوتی ہے اس سے کبھی طلاق واقع ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس میں دراصل یہ ہے کہ کیونکہ وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، بڑی معذرت۔ جی اپنی بات مکمل۔ جی، کنایہ سے طلاق واقع ہونے کے لیے تھوڑی سی وضاحت ہے، کیونکہ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جن سے ہر صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ حالتیں اور کچھ الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی حالتیں 3 ہوتی ہیں، ایک تو نارمل حالت ہے، ایک حالت غضب ہے، اور ایک مذاکرہ طلاق ہے۔ اسی طرح الفاظ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں کہ جن میں سوال رد کرنے کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اگر سوال رد کرنے کا احتمال پائے جانے والے الفاظ استعمال کیے گئے تو اس میں تینوں حالتوں میں، چاہے حالت غضب ہو، نارمل حالت ہو، مذاکرہ طلاق ہو، نیت درکار ہوتی ہے۔
اور دوسری حالت ہوتی ہے یعنی جن میں گالی دینے کا احتمال ہے، یعنی کچھ ایسا کہنا جیسے عورت کو کہا کہ تو جو ہے وہ اے طلاق یافتہ کہہ دیا اس کو، یا کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ جو گالی دینے کا جس میں احتمال پایا جاتا ہے. تو اس میں نارمل حالت میں اور غصے کی حالت میں نیت کا اعتبار ہے، اور اگر مذاکرہ طلاق چل رہا تھا تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور تیسری حالت ہوتی ہے جس میں کہ جس میں نہ تو یہ سوال رد کرنے کا احتمال ہے اور نہ ہی گالی کا احتمال ہے، بلکہ وہ جواب کے لیے بنائے گئے ہیں. جیسے کہ عورت مثلا مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، تو اس نے کہہ دیا کہ دی. تو اب اس میں جو ہے نا پہلی جو حالت ہے یعنی نارمل حالت، اس میں نیت کا احتمال ہوگا، باقی دو یعنی مذاکرہ طلاق تھا یا غصے کی حالت ہے تو اس میں بلا نیت کے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ جو طلاق کنایہ ہے، اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے. بائن کا مطلب کیا ہے کہ جو شوہر ہے وہ بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا. یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے جناب. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اچھا ایک کالر شامل کری ہوں، پھر میں مفتی صاحب کے سامنے بڑھوں گی. السلام علیکم. پروگرام کی پہلی کال. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے؟ باجی نام نہیں بتا اچھا سکتی. سوال بتا. پنجاب سے بات کر رہی ہوں. پنجاب سے میری پیاری بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ باجی میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اس کی حق مہر کی 3 لاکھ رقم مل گئی تھی اور اس نے وہ رقم آگے کسی کو ادھار پر دے دی ہے. تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پر قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہے شرعی طور پر، اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن، آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مفتی صاحب آن بھی پر موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بہنوں نے طلاق کے حوالے سے کلام کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دین متین ہمارا دین فطرت ہے. جس طرح نکاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے بعض صورتوں میں، اور ویسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو افزائش نسل ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نکاح کے ساتھ ہے. اسی نکاح سے ہی جو ہے وہ ہماری ان چیزوں کا تعلق ہے. تو یہ جو تعلق نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسے تعلق کو قائم رکھنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں شریعت، چونکہ دین ہمارا دین فطرت ہے، تو اس نے یہ سہولت بھی ہمیں دی ہے کہ ایسی صورت میں طلاق کا آپشن دیا ہے. ایسی صورت میں اپنے راستے جدا کیے جا سکتے ہیں. یعنی عام حالات میں تو اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ ناپسندیدہ ہے کہ بلا وجہ ہی جو ہے وہ طلاق دے دی جائے یا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا جائے. عام حالات میں یہ درست نہیں ہے، لیکن بعض اوقات واقعی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس تعلق کو برقرار رکھنا وہ زندگی کو عذاب میں مستقل مبتلا کرنے کے قائم مقام ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے ہمیں یہ رخصت دی کہ یہ طلاق دے کر میاں بیوی اب الگ الگ ہو سکتے ہیں. اب یہ جب رخصت دی ہے تو اس کی کچھ حدود و قیود بھی شریعت نے خود ہی بتا دی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ آدمی کہ جو طلاق دینا چاہتا ہو یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں زوجین کے مابین، اب پیچ اپ مشکل ہو، بہت ہی زیادہ دشوار ہو، بار بار کی کوشش کرنے کے باوجود اب اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو، اور دونوں طرف سے جو بڑے ہیں وہ بھی انوالو ہوئے ہوں، اس کے باوجود جو ہے وہ حالات سنبھل نہ رہے ہوں. تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ پہلے تو بندہ وہ مسائل سیکھے طلاق کے. جو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے یا کوئی خاتون طلاق چاہتی ہے، مطالبہ ہے اس کا، تو پہلے وہ طلاق کے مسائل سیکھ لیں. اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مسائل سیکھیں. اب مسائل سیکھیں اور اس کے اندر پھر کچھ باریکیاں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورت ہے سورہ طلاق کے نام سے. ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. اس کے بعد کتب فقیہ کے اندر باقاعدہ طلاق کے بارے میں مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ طلاق جب دینی ہو تو طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، طلاق احسن جسے کہا جاتا ہے، پھر ایک اچھا طریقہ جسے طلاق حسن کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، پھر ایک طلاق بدعی ہے، وہ طریقہ جس طریقے سے منع کیا گیا ہے کہ طلاق کا بھی اپنا ایک ڈیکورم ہے کہ کس انداز میں آپ کریں گے تو یہ شریعت مطہرہ کے عین مطلوب کے مطابق ہوگا، اور کس
انداز پر آپ یہ طلاق جو ہے یہ پرفارم کریں گے تو یہ شرعاً ناجائز ہوگا یا گناہ ہوگا یا اس میں زیادتی کا پہلو ہوگا اور آپ سے مواخذہ ہوگا. تو اسے سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق وہ طلاق دینی چاہیے. طلاق احسن یا طلاق حسن دی جائے, طلاق بدعی کی طرف نہیں جانا. اور بالفرض کسی نے اگر دے دی ہے تو اب اس پر کیا احکام لاگو ہوتے ہیں, طلاق نافذ ہوگی نہیں ہوگی, واقع ہوگی نہیں ہوگی, وہ کون سے الفاظ ہیں جن الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, وہ کون سے الفاظ ہیں جن الفاظ میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی, ان کو سیکھنا چاہیے. اور سیکھنے کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت درپیش آ جائے تو دارالافتاء کی طرف بھی ضرور رجوع کیا جائے. یہ جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم ایک اجمالی بات, چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے تو اس میں ہم مختصر بات بتا سکتے ہیں. اس کے اندر وہ تفصیلات ساری جو ہیں طول طویل وہ بیان نہیں ہو سکتی اور بعض چیزوں میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے. تو اسے ایک اجمالی طور پر تو بتایا جا سکتا ہے, لیکن وہ سن کر آپ اپنا مسئلہ, اپنا کیس اس کے مطابق سولو نہ کریں. اپنا کیس آپ جو تھرو پراپر چینل ہے کہ جو باقاعدہ دارالافتاء قائم کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر فریقین جا کر اپنا صورت مسئلہ بیان کریں اور اس کے مطابق وہاں سے فتویٰ لے کر اسے فالو کریں. تو اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا ایسا کیس ہے, طلاق کے الفاظ کسی نے ادا کیے ہیں, طلاق دی ہے یا خاتون نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے, کچھ الفاظ شوہر نے بولے, دارالافتاء میں رجوع کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اسے فالو کر لیں. باقی یہ تفصیلات ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ سری کی بھی صورتیں ہیں, کنایہ کی بھی صورتیں ہیں, کچھ صورتوں میں طلاق ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی, پھر دیانت اور قضاء کا بھی فرق ہوتا ہے. بہرحال وہ بڑی گہرائی اور گہرائی ہے اس کے اندر, وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو بیان ہوتی ہے وہ تو ہم بیان کرتے رہیں گے, لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی کیس ہے باقاعدہ تو کیس آپ وہ کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں تو وہ آپ باقاعدہ دارالافتاء میں جا کر اس کے ذریعے سولو کرائیں. جی جناب, یہ بہت ہی اہم بات ہے, بنیادی بات ہے, کلیدی بات ہے جو حضرت صاحب نے کہی ہے کہ کیس ٹو کیس جو ہے وہ چیزیں ویری کرتی ہیں. آپ کا کیس الگ ہے, کسی بہن کا الگ ہے. اگر کسی پروگرام میں آپ نے ایز اٹ از کوئی مسئلہ سن بھی لیا تب بھی آپ اپنا مسئلہ پرسنلی لے کے جائیے دونوں فریقین, تاکہ پھر آپ کو جواب ملے دارالافتاء سے. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی بولیے. السلام علیکم. اچھا جی, یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اچھا, میں سب آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور طلاق کی جو ممانعت ہے شریعت میں اور جو مذمت ہے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے اگر بات کی جائے شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ فعل نہیں ہے, کیا کہیے گا؟ دیکھیں, شریعت مطہرہ میں نکاح کو بھی پسندیدہ رکھا گیا ہے, لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہوں کہ نباہ ہو ہی نہیں سکتا, جیسے کہ مطلب بہت زیادہ نافرمان قسم کی خاتون ہیں یا معاذ اللہ ان کے اندر کچھ بہت زیادہ اخلاقی برائیاں موجود ہیں, اصلاح کے اقدامات کرنے کے باوجود وہ ان میں سدھار نہیں آ رہا, تو پھر یہ کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ یا مرد کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت مسلسل تکلیف اور اذیت میں ہے, تو شریعت ہماری اس چیز کی اجازت تو دیتی ہے, یعنی یہ مباح تو ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا اجازت شرعی, بلا ضرورت شرعی اس چیز کے اقدام کرنے کو ناپسند فرمایا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا أَبْغَضَ الْمُبَاحَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو سب سے زیادہ ابھارنے والی مباح چیزوں میں سے جو چیز ہے وہ ہے طلاق. تو طلاق جب ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب جدائی ہوتی ہے تو بچوں کی شخصیت بکھرتی ہے, پھر وہ معاشرے کے جو فعال رکن بن سکتے تھے وہ نہیں بنتے, اور اس طرح معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کے بھی حوصلہ شکنی فرمائی ہے جو بلا اجازت شرعی طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خاتون بلا اجازت شرعی طلاق کا یا خلا کا اقدام کرتی ہے, طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گی. بعض ایسی احادیث میں بھی مفہوم موجود ہے کہ جو اس طرح کا اقدام کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے. اسی طرح وہ خواتین جو کہ دوسروں کا گھر توڑوانے کے در پہ رہتی ہیں, عموماً ایسا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے شوہر تو وہ خاتون شرط رکھتی ہیں کہ پہلے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو, یا اس نے چھپ کر دوسری شادی کر لی ہے تو پہلی والی کہتی ہے کہ اب اسے طلاق دو.
ایسی خواتین کو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے اور اس سے یہ ارادہ کرے کہ جو کچھ اس کا حصہ ہے وہ بھی خود رکھ لے، کیونکہ اسے تو وہی ملے گا جو اس کے لیے مقدر کیا جا چکا ہے. جی وہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی دوسرا نکاح جو ہے وہ مرد کر سکتا ہے. بالکل. ایک اور کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی شکریہ. میں طلاق سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کیجیے. کہ میرے ہسبینڈ نے پہلے مجھے شروع میں مختلف اوقات میں 3 طلاقیں دی، جیسے غصے میں بندہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے مطلب وہ چلے گئے باہر، پھر ہم نے ایک اسکالر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میری نیت نہیں تھی، تو انہوں نے کفارے کا کہا. پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ یہ لفظ منہ سے نہیں نکالیں گے. اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ نے دوبارہ 2 دفعہ اس طرح غصے میں کہا کہ میں بقائمی ہوش و حواس تمہیں پہلی طلاق دیتا ہوں، میں بقائمی ہوش و حواس تمہیں دوسری طلاق دیتا ہوں، لیکن تیسری پہ میں نے فون بند کر دیا. اب یہ کافی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے. میں اس بات کی کہتی ہوں کہ بھی ہمیں کسی عالم سے بات کرنی چاہیے. ہم مطلب میں نے پھر تقریباً یہ رشتہ ختم ہی کر دیا، لیکن میں دل میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں ایسا یہ رشتہ تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہن، آپ نے اپنا یہ مسئلہ بتایا. اور جیسے کہ حضرت صاحب نے بھی فرمایا طلاق کے مسائل سیکھنا بہت ضروری. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم آج بات کر رہے ہیں طلاق کے تعلق سے، یعنی طلاق کے احکام. آج ہمارا موضوع اور عنوان ہے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہمارے آج بھی رہنما ہیں. جناب میں آپ کی سمت آؤں گی اور عالمہ صدف پروین مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ طلاق کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو خاندانی نظام ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی بنیادی اساس شمار کیا جاتا ہے. اگر یہ خاندانی نظام جو ہے مضبوط ہوگا تو پھر جو معاشرہ ہے اتنا ہی کامیاب متصور کیا جاتا ہے. اور پھر اس کا جو اثر ہے ہماری آنے والی نسلوں پہ یہ پڑتا ہے کہ ان کی جسمانی اور نفسیاتی اور جو ان کی دیگر جو نشو و نما ہے وہ بہت اچھے خطوط پر استوار ہوتی ہے. لیکن اگر یہ جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر دراڑیں پڑ جائیں یا جیسے جو شادی ہے وہ ناکام ہو جائے تو اس میں صرف اس کا جو اثر ہے 2 افراد پر ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ اس کے اثرات کا سامنا کرتی ہیں. تو لہٰذا اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہوئے جہاں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہیں پر ان اقدار کا بھی لحاظ کریں کہ جن خطوط پر انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی تھی تو سامنے والی جیسے لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کے اندر بھی ان اقدار کو دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ اخلاقی اقدار اس میں نہ پائے جائیں اور پھر یہی جو ہے سیپریشن کا سبب بن جائے. اسی طرح ایک سبب یہ بنتا ہے کہ جب آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں مادہ پرستی کا دور ہے، ہم گلیمر کے دور میں ہیں. جیسے خواتین کی یا لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا شوہر ہے وہ مجھے ہر چیز مہیا کرے، کار ہو اور گھر بہت اچھا ہو، الگ ہو، سب کچھ ہو. لیکن جب یہ توقعات مثلاً کہ ایک دفعہ تو مل گئیں لیکن کبھی کرائسس آتے رہتے ہیں زندگی میں اونچ نیچ، جب یہ سب نہیں رہتا تو پھر کیا اس کے مطالبات بڑھتے ہیں اور یہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر یہ بھی سپریشن کی ایک وجہ بنتی ہے. ایک وجہ ہوتی ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر ساس، نندے، دیورانیاں، جٹھانیاں ان کا جو ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ لگائی بجھائی میں لگی رہتی ہیں، دوسروں کے جو ویک پوائنٹ ہے اس کو دیکھتی رہتی ہیں اور پھر ہسبینڈ کو بہکاتی ہیں، یہاں سے بیوی کو بہکاتی ہیں، ان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں تو پھر یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو عدم برداشت یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے دونوں جانب سے، یعنی جو خواتین ہیں اور حضرات ہیں ان میں عدم برداشت
بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، یعنی وہ غصہ، ایک دم سے ہائپر ہو جانا، کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ مثلا غصہ آیا اور یہاں سے بیوی کو بھی غصہ آیا. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک کو غصہ آ رہا ہے نا، دوسرا سامنے سے ہٹ جائے، تاکہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے وہی بات اگر آپ نارمل حالت میں کریں گے تو ہو جاتی ہے. لیکن ایک کو بھی غصہ آ رہا ہے، دوسرا فریق بھی غصہ کر رہا ہے، تو پھر سامنے سے شوہر کا بس نہیں چلتا، بس وہ طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں اور اس طرح یہ سیپریشن ہو جاتی ہے. تو یہ بہت سارے جو عوامل ہیں اس میں کار فرما ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے اگر کوئی ذہنی انتشار کا شکار ہے، کوئی مرد یا عورت، تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ نا اس کی شادی کر دو، صحیح ہو جائے گا. یا کوئی کماتا نہیں ہے تو کہا جاتا ہے اس کی شادی کر دو، جب اس کے اوپر بوجھ پڑے گا نا گھر والوں کا تو پھر یہ خود ہی کمانے لگ جائے گا. اب جس کی آپ نے پہلے سے کوئی تربیت نہیں کی، اسے کچھ نہیں سکھایا، اب وہ ایک نئی عورت آ کے اسے کس طرح سنوار دے گی. لیکن یہ سمجھا نہیں جاتا، اور پھر اس کے اوپر جب یہ بے جا بوجھ پڑتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا. اب وہاں سے نان نفقہ بھی ہونا چاہیے. جب ہم نے نکاح کے مسائل پڑھے تھے تو اس میں تھا نا کہ نان نفقہ اگر نہیں دے سکتا تو پھر نکاح کرنا اس کی مختلف صورتیں تھیں. اس میں حرام بھی ہوتا ہے کہ نان نفقہ نہیں دے سکتا یا حقوق زوجین ادا نہیں کر سکتا. تو اب یہ بھی پھر سیپریشن کی وجوہات بنتی ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے تو سب چیزوں کے لیے جو بنیادی بات یہ ہے بہن کہ دین کو سیکھا جائے. نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھے جائیں. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ جناب اگر نکاح کی سوچی تو پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں بس کہ اگر لڑکا ہے تو جو اس کے لیے سامان ہے وہ ہونا چاہیے، جو لڑکی ہے تو اس کا جہیز ہونا چاہیے. ادروائز اس کو دین کتنا آتا ہے، اس کو نکاح کے کتنے مسائل آتے ہیں. طلاق دینے سے پہلے طلاق کے معاملات پتہ ہی نہیں ہے، ایک ساتھ تینوں فائر کر دیے، تینوں پتھر مار دیے، پھر کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے. تو جناب آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب بھی پھر کیا کر لیں گے، عالمات پھر کس طرح، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ بات. مفتی صاحب کے سم بڑھتے ہیں. مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں یہ جو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، آپ کس طرح سب کو سمجھائیں گے؟ طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے اندر ایک تو جو عدم برداشت ہے، برداشت نہیں، آج کل لوگوں میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور برداشت ختم ہونے کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، وہیں پر ہمارا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کا جو بڑھتا ہوا استعمال ہے اور جس طرح کی چیزیں اس پہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دماغ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور چیزیں جس انداز میں لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہیں، تب لوگوں نے طلاق کو مذاق سمجھنا شروع کر دیا ہے. یعنی شروع ہی طلاق سے اگلا کرتا ہے. تھوڑی سی بات پہ کوئی جھگڑا ہوا، رنجش ہوئی، ناراضی ہوئی، فوراً جو ہے وہ شوہر پہلا لفظ زبان پہ طلاق لے آتا ہے، جبکہ یہ پہلے آخری ہتھیار کے طور پر یا آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. اب سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ عورتیں بھی اب وہ ڈائریکٹ ذرا سی کوئی بات ہو، رنجش ہو، تو فوراً جو ہے وہ مطالبہ کر دیتی ہیں شوہر سے کہ ٹھیک ہے پھر اگر میری یہ بات نہیں ماننی تو آپ جو ہے مجھے طلاق دے دیں. تو اب یہ جو عدم برداشت ہے اور اس طرح طلاق کو معمولی جو ہے سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور فوراً جو ہے وہ الفاظ زبان سے ادا کر دیے جاتے ہیں، مطالبہ بھی کر دیتی ہیں خواتین، اور جو ہے وہ شوہر اس طرح زبان سے الفاظ بھی ادا کر دیتے ہیں. اب پریشان ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہیں. اب پھر دارالفتاء میں آتے ہیں، دوڑتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی صورت نکال دیں ایسی. ہم ایسی کوئی صورت کہاں سے نکال دیں؟ ہمارا کام ہے آپ کو صرف مسئلہ بتانا. آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، جس انداز پر ادا کیے ہیں، ان سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہو جاتی ہے تو ہم بتا دیں گے ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو ہم بتا دیں گے نہیں ہوتی. اور اگر اس کے اندر کوئی تفصیل ہوگی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہم وہ تفصیل بتا دیں گے کہ اگر یہ کنڈیشنز ہوں تو طلاق ہوتی ہے، یہ کنڈیشنز ہوں تو طلاق نہیں ہوتی. اب آپ غور کر لیں آپ کی کنڈیشن کون سی والی تھی. اس سے زیادہ یہ تو ہونے سے رہا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی آپ کو ریلیکسیشن دینا شروع کر دیں کہ نہیں جو آپ نے کہا ہے شریعت کا حکم تو یہ ہو کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن ہم آپ کو فیور دیتے ہوئے کہہ دیں کہ نہیں طلاق نہیں. ہم نے کیا اپنی قبر میں نہیں جانا؟ ہم نے اپنی آخرت کے جواب دے نہیں ہے. کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو، دارالفتاء والا ہو، وہ آپ اپنی قبر آپ کی خاطر تو خراب نہیں کرے گا، وہ آپ کو ایز اٹ از شرعی مسئلہ بتا دے گا. جو ہے عالم کا کام، مفتی کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے، کریٹ کرنا نہیں ہوتا. وہ کریٹ نہیں کرتا اپنی طرف سے مسئلہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے اسے صرف آگے بیان کرنا ہوتا ہے، من و عن پہنچانا ہوتا ہے. تو عالم وہ پہنچا دے گا، وہ پہنچا کے وہ بری و ذمہ ہے. لیکن آپ نے جو کیا ہے، آپ نے خود کیا ہے، تو اس کا اب آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو لہذا اس کو سوچیں اور خوب غور کر لیں. زبان پر الفاظ لانے سے پہلے، وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو
پھر بولو. تو بطور خاص ہر چیز میں ہی ویسے تو ہونا چاہیے، لیکن اس میں تو بطور خاص تولنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات پھر اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں اور آپس میں، اور اگر جو ہے وہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ناجائز ہے. اب ناجائز طریقہ بھی اختیار نہیں کر سکتے، ناجائز طریقہ اختیار کرنا بھی وہ تو گناہ ہے اور مستقل کا گناہ ہے کہ مستقل گناہ آپ کے نام اعمال میں جا رہا ہے. اور اگر جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہے وہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کی یہ غلطی سے، آپ کی وہ زبان ہلانے سے یہ ہوا. تو زبان ہلانے سے پہلے جو ہے وہ آپ 100 بار نہیں 1000 بار آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ لفظ بولنا ہے یا نہیں بولنا، اور بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے. نتائج پہ غور کر کے پھر ہی اس کے بعد وہ الفاظ زبان سے ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا سوالات کی سمت آ جاؤں. جی آئیے. اچھا بہن نے پنجاب سے سوال کیا تھا اور یہ پوچھتی ہیں کہ ان کو حق مہر کی رقم 3 لاکھ کی قریب تھی یا 3 لاکھ تھی، وہ مل گئی تھی، اور وہ جو رقم تھی وہ انہوں نے کسی کو ادھار پہ دے دی. اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ، اور یہ اپنی اماں ابا کے گھر پر ہیں، قربانی اور زکوٰۃ کا ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک زکوٰۃ کی قرض کی بات ہوتی ہے نا، جو قرض دینے والا ہوتا ہے، جس نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ قرض واپس ملنے کی امید ہو، تو ایسی صورت میں اس مال کا مالک یہی ہے جس نے قرض دیا ہے. تو اس صورت میں زکوٰۃ اور قربانی کے احکام جو ہیں وہ اسی کی طرف متوجہ ہوں گے. یعنی اگر وہ حاجت اصلیہ کو منہا کرنے کے بعد وہ مال تنہا یا کسی اور مال کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، لیکن دینا اس وقت ضروری ہوگا کہ جب وہ قرض واپس مل جائے یا بقدر خمس جو ہے 5واں حصہ جو ہے خمس کے مطابق مل جائے نصاب کے، تو پھر دینا لازم ہوگا زکوٰۃ. ویسے زکوٰۃ لازم ہے، لیکن ادا کرنا زکوٰۃ کا لازم کب ہے؟ جب وہ ملے گا واپس. یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا معاملہ. قربانی کی جہاں تک بات ہے تو قربانی کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اگر جو ہے وہ واپس ملنے کی امید ہے ایسی صورت میں قربانی بھی لازم ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی قرض واپس ملنے کی امید تو ہے، لیکن ان دنوں میں جو قربانی کے ایام ہیں ان ایام میں واپس ملنے کی امید نہیں ہے. بعد میں کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے وہ بعد میں دے گا، وہ اگلے مہینوں میں دے گا، قربانی کے ایام میں نہیں دے رہا. تو اب دیکھا جائے گا کہ اور کوئی مال پاس اگر ہے حاجت اصلیہ سے زائد جس کی بنا پر قربانی واجب ہوتی ہو تو اس سے جانور خرید کے قربانی ادا کر لی جائے، یا کچھ سامان ہے اسے بیچ کر قربانی ادا کر لی جائے. اور اگر ایسا ہے کہ نہ تو کوئی ایسا مال اور اضافی موجود ہے کہ جس سے قربانی کا جانور خریدا جا سکے، نہ ہی جو ہے وہ اسے بیچا جا سکتا ہے، بیچنے کے لائق بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس پر لازم ہے کہ وہ قرض کا مطالبہ کرے اس سے، اور قرض کا مطالبہ کرے. اگر وہ قرض اسے ادا کر دے تو اب قربانی لازم ہوگی. اگر مطالبے کی صورت میں بھی وہ اسے قرض واپس نہ کرے کہ میں اسی وعدے پر ہی دوں گا، میں بھی نہیں دے سکتا، تو اب ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی، اور قرض واپس ملنے کے بعد بھی جانور کی قیمت صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا. فتویٰ اسی پر ہے. ٹھیک ہے حضور. ایک اور سوال بہن نے پوچھا تلاقی کے تعلق سے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو مختلف اوقات میں 3 طلاقیں دے دیں، پھر وہ باہر چلے گئے کہیں بیرون ملک، پھر کسی اسکالر سے رابطہ کیا، رجوع کیا، انہوں نے کفارے کا بتایا اور یہ بھی کہا کہ بھئی آئندہ یہ الفاظ آپ منہ سے نہیں نکالیں، انہوں نے اس کو مان بھی لیا یا آئندہ نہیں نکالے. بہرحال پھر انہوں نے اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد انہیں پہلی اور دوسری طلاق دے دی. یہ کہا کہ پہلی طلاق دیتا ہوں، پھر کہا کہ دوسری طلاق دیتا ہوں، اور تیسری دفعہ میں یعنی فون پہ تھے وہ فون بند کر دیا. اور انہوں نے جو بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے انہوں نے تعلق ختم کر دیا. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو میں نے پہلے کی اصولی طور پر بات یہ ہے کہ دارالافتاء میں جا کر باقاعدہ یا کسی مستند دارالافتاء سے رجوع کر کے وہاں پر اپنی صورت مسئلہ پوری بتا کر جو پروسیجر ہے دارالافتاء کا اسے فالو کریں، اس کے مطابق کریں. باقی جو انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق میں ایک جواب دے دیتا ہوں، اجمالی جواب ہے یہ کیس کا. تو میں نے اس لیے کہا کیونکہ جو طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں فریقین کی بات سننی ہوتی ہے. ہم نے چونکہ صرف ون سائیڈڈ سنی ہے، دوسرے فریق ثانی کی بات ہم نے نہیں سنی، تو اس لیے ہم فیصلہ نہیں دے رہے. ہم جو آپ کا سوال ہے، جن الفاظ میں آپ نے سوال پوچھا ہے ان کا جواب بتا رہے ہیں آپ کو. یہ جو ہے وہ یہ اس مسئلے کا جواب ہے. آپ کی جو صورت ہے خاص، وہ جب تک دونوں فریقوں کی بات نہ سنی جائے اس وقت تک اس کے بارے میں حتمی بات نہیں کی جا سکتی، تو وہ آپ دارالافتاء میں رجوع کر کے فریقین اپنا اپنا بیان دیں. اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ کا ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ لفظ کیا استعمال کیے تھے. کہ جیسے کہ شروع میں بات ہوئی کہ ایک صریح لفظ ہوتے ہیں اور کچھ کنایہ ہوتے ہیں اور کچھ ملحق بے صریح ہوتے ہیں. اگر انہوں نے صریح لفظ بولا تھا، صریح یعنی یہ طلاق ہی کا جو لفظ ہے یہ صریح طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر صریح لفظ استعمال کیا تھا تو صریح لفظ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ الصریح
لا یحتاج الی نیہ، کہ جو سری لفظ ہوتا ہے وہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ طلاق کے سری الفاظ بول دے اور کہے کہ میری کوئی نیت نہیں تھی طلاق کی، تو وہ چاہے نیت مانے یا نہ مانے، ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، یعنی کیونکہ وہ الفاظ وضع ہی طلاق کے لیے ہوئے ہیں اور اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میرے طلاق کی نیت نہیں تھی، کوئی اور قابل قبول تعویل پیش نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں نیت نہیں تھی میری، تو نیت اس کی ہو یا نہ ہو یہ بات اس کی نہیں سنی جائے گی کہ نیت نہیں تھی، طلاق اس سے ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ انہوں نے صریح لفظ بولے تھے طلاق کے 3 مرتبہ تو 3 طلاقیں واقع ہو چکی تھیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس اسکالر سے بات ہوئی اور کیا بات ہوئی اور ان کو کیا مسئلہ بیان کیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو الفاظ بدل دیتے ہیں، تو الفاظ بدلنے سے جواب بدلتا ہے، سوال کا لفظ تبدیل ہوگا تو جواب بھی ظاہری بات ہے تبدیل ہوگا، تو یہ گناہگار ہوں گے پھر صورت میں، گناہگار تو یہی ہوں گے ظاہری بات ہے اگر کوئی جان بوجھ کے تبدیل کرتا ہے۔ تو اب آپ نے کن الفاظ میں مسئلہ پوچھا اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہمیں یہ معلوم نہیں، لیکن اگر آپ نے صریح لفظ آپ کے میاں نے بولے تھے تو صریح لفظ بولنے کی صورت میں طلاق واقع ہو چکی تھی پہلے ہی، وہ جو 3 طلاقیں تھیں تو پہلے ہی آپ میاں بیوی نہیں تھے۔ اور ان سے قطع نظر کر لیا جائے تو جو فون والی بات آپ کہہ رہی ہیں، فون پہ بھی اگر انہوں نے 2 دفعہ صریح لفظ بولے ہیں طلاق کے تو ایسی صورت میں 2 طلاقیں ہو چکی تھیں اور آپ کہہ رہی ہیں فون کاٹا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے آگے ہی بولا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ طلاق کے لفظ بولے ہیں تو ایسی صورت میں 3 طلاق اول تو پہلے ہی ہو چکی تھیں، لیکن اس سے قطع نظر کر لیا جائے تو پھر بھی اس کے بعد بھی جو انہوں نے کہا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق آپ کی ہو چکی ہے۔ باقی آپ باقاعدہ فتوے کے لیے دارالافتاء کی طرف رجوع ضرور کریں۔ ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ آپ کا، اور میں عالمات آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور طلاق کے تعلق سے آج ہم نے کلام کیا، بات یہ ہے کہ پہلے ہی طلاق دینے سے قبل بڑے تحمل سے آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ خاندانوں کو جو 2 اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے ذریعے، نکاح کے ذریعے ملایا ہے، بعد میں بڑا صبر آزما کام ہوگا نا، بچوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، تو پہلے سوچئے اور طلاق کے مسائل سیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں